عزیزان ملت اسلامیہ، میرے عزیز بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، جیسا کہ آپ تمامی حضرات جانتے ہیں کہ تقریباً پچھلے 1 سال سے فلسطین کی سرزمین کا کیا ماحول ہے، جہاں پر ہزاروں بچوں کو یتیم کر دیا گیا، ہزاروں مردوں کو، عورتوں کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ اکبر! یوں سمجھے کہ ایک پوری بستی کو اجاڑ دیا گیا۔ پورے ملک میں، پوری دنیا میں آج یہ چرچا ہو رہا ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں، فلسطین کی سرزمین جو ہے وہاں پر آج سے نہیں بلکہ شروع زمانہ سے وہاں پر جنگ و جدال، قتل و قتال کا معاملہ ہے۔ یعنی وہ زمین ایسی سرزمین ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے بھی بیت المقدس کی سرزمین پر یہودیوں کا خون بہا، بیت المقدس کی سرزمین پر عیسائیوں کا خون بہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو بیت المقدس کی سرزمین ہے، مسجد اقصی، بیت المقدس، یہ 3 مذہب والوں کی، یہ 3 ادیان والوں کی مقدس جگہ ہے۔ پہلے یہودی، پھر عیسائی، پھر مسلمان۔ یہ 3 ادیان والوں کی مقدس جگہ ہے۔ کیوں؟ یہودیوں کے لیے مقدس اس لیے ہے کہ وہ سرزمین بیت المقدس کی، فلسطین کی، وہ انبیاء علیہم السلام کی سرزمین ہے۔ جتنے بھی انبیاء آئے اسی سرزمین کو اپنا مسکن بنایا۔ تقریباً 30,000 انبیاء علیہم السلام بیت المقدس کے ارد گرد موجود ہیں، جس میں جلیل القدر انبیاء علیہم السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت یعقوب، حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ تمام انبیاء کی وہ جگہ ہے۔ اور یہودی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، ان کے فالوورز ہیں، ان کو ماننے والے ہیں، اس لیے وہ جگہ ان کے لیے بھی مقدس ہے۔ اب دوسری بات یہ کہ اسی بیت المقدس کی سرزمین پر حضرت مریم پیدا ہوئی۔ حضرت مریم جو حضرت عیسیٰ کی امی جان ہیں، حضرت مریم کی پرورش بھی بیت المقدس میں ہوئی، اور اللہ کے نبی نے ان کی پرورش کی۔ جب آپ جوانی کو پہنچی تو اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی سرزمین پر پیدا ہوئے۔ تو اب عیسائیوں کے لیے بھی وہ سرزمین مقدس ہو گئی، یہودیوں کے لیے تو تھی، اب عیسائیوں کے لیے بھی۔ لیکن اب ہمارا کیا ہے؟ ہمارے لیے مقدس اس لیے ہے کہ میرے آقا علیہ السلام تقریباً 17 مہینے تک بیت المقدس ہی مسلمانوں کا قبلہ تھا۔ حضور پاک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے آپ نماز پڑھاتے تھے، صحابہ پڑھتے تھے 17 مہینے تک۔ اور دوسری بات یہ کہ جب حضور علیہ السلام معراج کے سفر کو گئے تو جو آپ کی سواری براق تھی، حضرت جبریل امین علیہ السلام لے کر چلے، اور وہ سواری جب اتاری گئی، وہ سواری پہنچی، اور سواری کو سب سے پہلے جس جگہ پر باندھا گیا وہ سرزمین بیت المقدس کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق، ان انبیاء علیہم السلام کے نقش قدم پر اب کوئی یہودی، کوئی عیسائی موجود نہیں۔ اب ان کے ماننے والے صرف ہم لوگ ہیں، مسلمان ہیں۔ تو اس لیے وہ سرزمین پر شروع سے لڑائی ہے، شروع سے قتل عام ہے۔ میرے آقا علیہ السلام معراج کو گئے، انبیاء علیہم السلام آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے، حضور نماز پڑھاتے ہیں، حضور نے خطبہ دیا، پھر آقا معراج کو پہنچے۔ اب بیت المقدس کا معاملہ ایسا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی خواہش ہوئی کہ ایک مسجد تعمیر کی جائے، ایک مسجد کو بنایا جائے۔
لیکن آپ نے اپنے وقت میں مسجد کو نہ بنا سکے، آپ کا انتقال ہو گیا، حضرت داؤد علیہ السلام کا۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ کام حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ حضرت سلیمان کرسی بادشاہت پر بیٹھے، اور پوری دنیا میں آپ کی بادشاہت تھی، آپ سب جانتے ہیں۔ پوری دنیا پر حضرت سلیمان کی حکومت تھی، پوری زمین پر۔ اور یہ بھی جانتے ہیں کہ جنات پر بھی حضرت سلیمان کی حکومت، جنات بھی حکم حضرت سلیمان کا مانتے تھے، ہوائیں بھی حضرت سلیمان کا حکم مانتی تھی۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے باپ حضرت داؤد کے کام کو پورا کرنے کے لیے آپ نے عہد کیا، اور اس جگہ پر مسجد تعمیر کا کام شروع ہوا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی جگہ تھی۔ اب بیت المقدس کا کام کس طرح ہوا؟ جناتوں کے ذریعے۔ جنات بیت المقدس کا کام کرتے، اور جنات ڈرتے بہت تھے حضرت سلیمان سے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام لکڑی لے کر کھڑے رہتے، اور جنات کام کیا کرتے تھے۔ جو جنات بھاگ بھی جاتے وہ بھی واپس آ جاتے تھے، خوف اتنا حضرت سلیمان کا جناتوں کے اوپر تھا۔ لکڑی لے کر کھڑے رہتے اور جنات کام کرتے رہتے، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا کھڑے کھڑے انتقال ہو گیا۔ آپ لکڑی عصا مبارک پکڑ کر کھڑے تھے اور انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد بھی آپ برسوں تک کھڑے کے کھڑے رہے۔ انسان نیند میں بھی کھڑے نہیں رہ سکتا، لیکن وہ اللہ کے نبی تھے اور اللہ کی حکمت تھی، مصلحت تھی، آپ کھڑے رہ گئے۔ اور جنات یہی سمجھتے تھے کہ یہ لکڑی لے کر عصا لے کر کھڑے ہوئے ہیں، لیکن آپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ لیکن جب برسوں برس بیت گئے، دسیوں سال بیت گئے، قرآن میں اس کا ذکر ہے، جب لکڑی کو دیمک کھا گئی اور وہ لکڑی وہ عصا ٹوٹ گیا، پھر آپ زمین پر گرے۔ اب جنات سمجھ گئے کہ ان کا تو انتقال ہو چکا ہے، اور وہ بھاگ گئے۔ لیکن اللہ کی حکمت تھی، اس کی شان تھی، کام ہونا تھا، کام مکمل ہو گیا بیت المقدس کا۔ حضرت سلیمان نے وہ بیت المقدس کو تعمیر کروایا، اس کا نام بیت المقدس بھی نہیں تھا، بیت المقدس بھی، بلکہ یہودی اسے ہیکل سلیمانی کہتے تھے۔ یہ میں آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں، ہیکل سلیمانی کہا جاتا تھا، جو حضرت سلیمان نے وہ نقشہ، وہ مسجد کو یا مندر کو، وہ مقدس جگہ تھی۔ یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، سب کے لیے مقدس جگہ تھی۔ ابھی تو میرے آقا تشریف بھی نہیں لائے تھے بظاہر۔ اب وہ ہیکل تیار ہوا۔ اب کئی سالوں کے بعد یہودیوں کا وہاں پر قبضہ رہا، یہودی آتے جاتے رہے، لیکن ایک عیسائی بادشاہ نے، ٹائٹس اس کا نام بتایا جاتا ہے، وہ بادشاہ عیسائیوں کا، اس نے بیت المقدس پر حملہ کیا، اور ایسا حملہ کیا کہ پورا ہیکل جو حضرت سلیمان نے تیار کروایا تھا، پورا ہیکل مسمار کر دیا۔ یعنی پوری وہ تعمیر کی ہوئی عمارت کو زمین دوز کر دیا گیا، صرف ایک دیوار باقی رہی، ایک دیوار، اس کو دیوار گریہ آج بھی یہ یہودی کہتے ہیں۔ آج بھی یہ اس دیوار پر جا کر روتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے ساتھ ظلم ہوا، ہمیں مارا گیا، ہمیں ستایا گیا، یہ یہودی کہتے ہیں۔ تو یہودیوں کا اس سرزمین پر قتل ہوا، قتل عام ہوا، عیسائیوں کی حکومت آئی، عیسائی وہاں پر جبرن قابض ہو گئے، رہنے لگے۔ یہی معاملہ چلتا رہا، یہی معاملہ چلتا رہا۔ میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے، آپ جانتے حضور مکہ شریف میں کتنے برس رہے؟ 53 برس رہے حضور۔ اس کے بعد آپ نے ہجرت کی، مدینہ تشریف لائے، 10 برس آپ مدینہ شریف کی سرزمین پر 63 برس کی عمر۔ لیکن حضور کے زمانے میں بھی اس بیت المقدس پر عیسائیوں کی حکومت تھی، عیسائی اس وقت وہاں پر قابض تھے حضور کے زمانے میں، اللہ اکبر۔ لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں حضور کے بعد حضرت صدیق اکبر کا دور آیا، حضرت صدیق اکبر کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اور حضرت فاروق اعظم کے دور میں جو علاقے
مسلمانوں کے ہو رہے تھے، جس علاقے میں جس ملک میں فاروق اعظم کے گھوڑے دوڑ رہے تھے وہ علاقے مسلمانوں کے ہاتھ میں آ رہے تھے، وہ علاقے فتح ہو رہے تھے، کئی ملکوں کو حضرت فاروق اعظم نے جو ہے جیتا ہے، کئی ملکوں میں حضرت فاروق اعظم کے گھوڑے دوڑتے رہے اور مسلمانوں کی جیت ہوتی رہی، کئی علاقے مفتوحہ علاقے ہو گئے۔ اب پوری دنیا کے اندر جتنی بھی یہودی طاقتیں تھی، عیسائیت کی طاقت تھی، جتنی بھی باطل طاقتیں تھی، وہ حضرت فاروق اعظم سے خوف کھا رہی تھی۔ ایسا دور تھا مسلمانوں کا، اس لیے کہ جب تک مسلمان شریعت مصطفیٰ کو مضبوطی سے پکڑ کے چلتے ہیں، حضور پاک علیہ السلام کے فرمان پر عمل کرتے ہیں، وہ وقت مسلمانوں کے عروج کا وقت ہوتا ہے۔ لیکن جب مسلمان اپنے نبی کے نافرمان ہو جائے، اپنے بزرگوں کے نافرمان ہو جائے، پھر ہمارا مقدر زوال ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ وہ صحابہ یار پیٹ پہ پتھر باندھ کر وہ جنگ میں جایا کرتے تھے، کون سی طاقت ہوا کرتی تھی؟ وہ روحانی طاقتیں ہوا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر بیت المقدس بھیج دیا فتح کرنے کے لیے۔ اب صحابہ کا ایک لشکر بیت المقدس پہنچا فلسطین کی سرزمین پر، تو اس میں ایک صحابی رسول حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اب جیسے ہی یہ صحابہ کو عیسائیوں نے دیکھا تو وہ گھبرا گئے اور ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں کوئی جنگ نہیں کرنی، ہم ایسے ہی بیت المقدس کی چابیاں ہم تمہارے حوالے کرتے ہیں، لیکن ایک شرط پر۔ کیا کہا؟ ایک شرط پر ہم یہ چابیاں بیت المقدس کی ہم تمہیں سپرد کریں گے، ہم تمہیں دیں گے، جب تک تمہارے امیر المؤمنین نہ آئے ہم یہ چابیاں دیں گے تو تمہارے امیر المؤمنین کے ہاتھ میں دیں گے، یعنی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیں گے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھ دیا حضرت فاروق اعظم کے نام، حضرت فاروق اعظم کے نام پر خط لکھ دیا گیا کہ یا امیر المؤمنین آپ تشریف لے آئیں، یہاں کے عیسائی پادری اور یہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ تشریف لے آتے ہیں تو یہ چابیاں بغیر جنگ کیے ہوئے ہم تمہارے حوالے کرتے ہیں۔ اب بات بیت المقدس کی تھی، قبلہ اول مسلمانوں کے ہاتھ میں آ رہا تھا۔ اللہ اکبر، وہ جگہ جو فرشتوں کی تعمیر کی ہوئی جگہ ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، اور کس شان سے نکلے؟ ایک خچر تھا، صرف ایک خچر اور ایک غلام ساتھ میں۔ فرماتے ہیں اتنا لمبا سفر ہے، حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ 1 میل خچر پر میں بیٹھوں گا، نقیل تم سنبھالو گے، اور اس کے بعد تم بیٹھو گے، نقیل میں سنبھالوں گا۔ کہا حضور ٹھیک ہے۔ یہی معاملہ چلتا رہا، کبھی فاروق اعظم بیٹھتے، وہ غلام نقیل سنبھالتا، کبھی وہ غلام خچر پر بیٹھتا، وقت کا امیر المومنین نقیل سنبھالتا۔ یہی معاملہ چلتا رہا، آخر دشمنوں کا مفتوحہ علاقہ قریب آ گیا، یعنی یروشلم پہنچ گئے، آپ اس سرزمین پر پہنچ گئے، اور خچر پر بیٹھنے کی باری غلام کی آ گئی، نقیل سنبھالنے کی باری فاروق اعظم حضرت عمر ابن خطاب کی آ گئی۔ غلام نے کہا آقا اب وہ علاقہ قریب آ گیا ہے، مسلمانوں نے نیا علاقہ فتح کیا ہے، حضور میں اپنی مرضی سے اپنی باری چھوڑتا ہوں، آپ بیٹھ جائیں، نقیل میں سنبھالتا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، تیری باری پر تو بیٹھے گا، میری باری پر میں بیٹھوں گا۔ دیکھو یہ وقت کے خلیفہ ہوا کرتے تھے، یہ وقت کے امیر المومنین ہوا کرتے تھے جو غلاموں کا اتنا خیال رکھتے ہو۔ جبھی تو ہم کہتے ہیں مولا کوئی ہمیں عمر ابن خطاب جیسا عدل و انصاف کا بادشاہ عطا فرما دے۔ کہا حضور نہیں، تمہاری باری پر تم، میری باری پر میں۔ اب وہ غلام شہنشاہ کی طرح خچر پر بیٹھا ہوا ہے، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقیل سنبھال کر چل رہے ہیں۔ دشمنوں نے دور سے دیکھا تو دشمنوں نے سمجھا کہ جو اور اصول ہی یہی ہے کہ غلام کے ہاتھ میں نقیل ہوتی ہے اور بادشاہ ہمیشہ سوار پر ہوتے ہیں، تو لوگوں نے سوچا جو خچر پر بیٹھا ہے وہ امیر المومنین ہے،
لوگ دوڑے اس کے قریب، امیر المومنین کہہ کر۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا اے لوگو دھوکہ کھا رہے ہو، جو اوپر بیٹھا ہے وہ امیر المومنین نہیں، جس کے ہاتھ میں نقیل ہے وہ امیر المومنین ہے۔ جب عیسائیوں نے یہ منظر کو دیکھا تو کہتے ہیں کیا وقت کا امیر المومنین بھی اس حالت میں اور اس کے ایسے معاملات ہو سکتے ہیں کہ غلام اوپر بیٹھے اور وقت کا امیر المومنین جو آدھی دنیا کا بادشاہ ہے وہ نکیل سنبھال کر چلے۔ کئی عیسائی تو اس وقت مسلمان بھی ہو گئے تھے، کئی عیسائی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آئے، ان عیسائیوں نے بیت المقدس کی چابیاں یوں ہی دے دی بغیر جنگ کیے ہوئے۔ آج جو جھگڑا، آج جو فلسطین کی سرزمین پر مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے تو صرف یہی وجہ سے جھگڑا بیت المقدس کا ہے۔ آج بھی یہ یہودی طاقتیں یہ سمجھ رہی ہیں اور مسلمانوں کو یہ جو ہے جھانسے میں رکھ رہے ہیں کہ جو پیلے رنگ کا جو مسجد اقصی بتایا جاتا ہے نا، وہ مسجد اقصی ہے ہی نہیں، بلکہ اس کے سامنے کی عمارت ہے جو پرانی عمارت ہے، جو اصل مسجد اقصی بیت المقدس ہے۔ یہ مسلمانوں کو دھوکہ دے کر، لوگوں کو دھوکہ دے کر اس مسجد اقصی کو، بیت المقدس کو گرانا چاہتے ہیں، اور ان کے عقیدے کے مطابق ہیکل سلیمانی یہ ڈھونڈنا چاہتے کہ ہیکل سلیمانی آج بھی موجود ہے۔ بیت المقدس کا جھگڑا حضرت فاروق اعظم میں یوں ہی چابی آ گئی، چابیاں دے دی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اندر داخل ہوئے۔ جو بھی ان عیسائیوں نے اندر کیا ہوا تھا وہ سارا سامان باہر نکلوایا، اور آپ نے کہا اذان پڑھی جائے۔ اذان ہوئی بیت المقدس میں، نماز پڑھی گئی۔ اللہ اکبر۔ آپ سوچیں اگر آپ چاہتے تو ان عیسائیوں کو آپ مار سکتے تھے، جس طرح ان لوگوں نے یہودیوں کا خون بہایا آپ بھی بہا سکتے تھے۔ یہودیوں سے عیسائیوں نے چھینا، اب عیسائی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں چابی دے دیے، سپرد کر دیے۔ خون ان کا بھی بہہ سکتا تھا، لیکن مذہب اسلام کی تعلیم یہ ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ بلکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھلی چھوٹ دی، کا ایک چرچ بھی موجود تھا، آپ چاہتے تو توڑوا دیتے، لیکن آپ نے کہا کہ یہ چرچ کو رہنے دیا جائے، یہ عیسائی ان کے طریقے پر عبادت کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک لمبی تاریخ ہے بیت المقدس کی، ہزاروں سال پرانی تاریخ ہے۔ پھر مسلمانوں کا آنا جانا رہا، نمازیں ہوتی رہی، اذانیں بلند ہوتی رہی، کئی سو سال تک یہی معاملات چلے۔ لیکن پھر فاطمی دور آیا۔ اس لیے میں یہ تاریخ بیان کر رہا ہوں کہ ہمیں پتا چلے کہ بیت المقدس کا جھگڑا کیوں ہے۔ وہ ہماری پہلی ذمہ داری ہے، وہ ہمارا قبلہ اول ہے۔ کئی سو سال تک پھر مسلمان قابض رہے، عبادت کرتے رہے، اذانیں ہوتی رہی، لیکن دھیرے دھیرے جو خلیفہ آتے رہے وہ کمزور خلیفہ ثابت ہوئے۔ فاطمی خلیفاؤں کا دور آیا اور یہ کمزور ثابت ہوئے، اور صلیبی طاقتیں جو تھی وہ دھیرے دھیرے اجازت مانگ کر بیت المقدس میں داخل ہو گئی کہ ہمیں آنے جانے کی پرمیشن دی جائے، ہمیں آنے جانے دیا جائے۔ ان کو آنے جانے دیا گیا، اور دھیرے دھیرے ان لوگوں نے تعداد کو جمع کیا، اور پھر مسلمانوں کا قتل عام کر کے بیت المقدس پر جو ہے جبراً قبضہ کرتے ہیں۔ پھر بیت المقدس عیسائیوں کے ہاتھ میں، ان صلیبی طاقتوں کے ہاتھ میں چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ اب پورے عالم کے اندر، ہر ملک کے اندر جہاں بھی خلافت کا نظام قائم تھا، وہ جتنے بھی خلیفہ تھے صرف بیٹھ کر رونا رو رہے تھے کہ ہاتھوں سے بیت المقدس چلا گیا۔ یہ پادری، یہ صلیبی طاقتیں مسلمانوں کو پریشان کرتی ہیں، ان کا خون بہاتی ہے، صرف رونا رو رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ لڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ ایسے دور کے اندر خردستان کا ایک شہزادہ، اللہ اکبر، نور الدین زنگی کا شاگرد، جن کو زمانہ صلاح الدین ایوبی کہتا ہے، حضرت صلاح الدین ایوبی کھڑے ہوئے اور آپ نے یہ عہد کیا، یہ نیت کی اور یہ منت مانگی کہ جب تک میں بیت المقدس کو فتح نہیں کر لوں گا، بلکہ ایک آپ نے لکڑی کا ممبر تیار کیا اور ممبر لے کر چلے، اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ لکڑی کا ممبر جب تک بیت المقدس میں رکھ نہیں دیتا اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت صلاح الدین ایوبی نے ایک جو ہے حساب لگایا کہ کتنے وقت کے اندر بیت المقدس کو میں فتح کر لوں گا۔ کہتے ہیں نا روڈ میپ، ایک میپ ہوتا ہے کہ انسان اندازہ لگا لے کتنا وقت لگے گا۔ صرف 2 یا 4 سال
کا آپ کا جو ہے حساب تھا 2 یا 4 سال میں بیت المقدس کو آپ فتح کر لیتے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ مجھے بیت المقدس فتح کرتے کرتے تقریباً 18 سال گزر گئے۔ اور وجہ کیا تھی؟ مسلمان اس وقت چھوٹے چھوٹے شہر میں، چھوٹے چھوٹے علاقے میں جو نواب بیٹھے تھے، جو خلیفہ بیٹھے تھے، یہ حضرت صلاح الدین ایوبی کی ٹانگوں کو کھینچتے، یہ ان کے فوجیوں کو بہکاتے ورگلاتے۔ پہلے تو آپ کو اپنوں سے لڑنا پڑا، اپنوں سے لڑتے لڑتے اللہ اکبر ایک وقت آیا کہ آپ بیت المقدس پہنچے، اور ان صلیبی طاقتوں سے جب آپ کا معرکہ ہوا، جب اللہ رب العزت نے پھر مسلمانوں کے ہاتھ میں قبلہ اول عطا فرمایا۔ لیکن میرے عزیزوں، وہ وقت کا بادشاہ صلاح الدین ایوبی بیت المقدس فتح کرنے کے بعد ہے نا، ایک دن رو رہے تھے۔ پوچھنے والے نے پوچھا حضور کیوں روتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ میری یہ خواہش تھی کہ جب بیت المقدس کو فتح کر لوں نا تو میں حج کو جاؤں گا۔ کیا کہا؟ حج کو جاؤں گا۔ اب ظاہر سی بات ہے، کوئی وقت کا ابھی دور کا کارپوریٹر ہو، کوئی نیتا ہو اور ہمارے سامنے روئے، ایسا کہے کہ مجھے حج کو جانا ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ چلے جائیے۔ ان کے پاس پیسوں کی کمی ہوتی ہے کیا؟ ان کے پاس روپے کی کمی ہوتی ہے کیا؟ لیکن وہ صلاح الدین ایوبی تھے، حضور کیوں نہیں چلے جاتے؟ فرماتے اتنی رقم میرے پاس نہیں کہ میں حج کو جا سکوں۔ اللہ اکبر، آپ چاہتے تو بڑے بڑے محلات بنا سکتے تھے، بڑے بڑے عالیشان جو ہے محل بنا سکتے تھے، لیکن حضرت صلاح الدین ایوبی نے کچھ نہ بنایا، بلکہ ایسا عاشق رسول، ایسا جنرل عاشق رسول تھا، ایسے سلطان تھے کہ عیسائی خود کہتے ہم نے صلاح الدین ایوبی جیسا کسی کو نہیں پایا۔ صلاح الدین ایوبی ایسا جنرل تھا جو صرف ایگریمنٹ کر کے ہزاروں قیدیوں کو آزاد کر دیا کرتے تھے۔ عیسائی آج بھی حضرت صلاح الدین ایوبی کے نام سے کانپتے ہیں۔ وہ صلاح الدین ایوبی کتنی جنگیں آپ نے لڑی، لیکن ہر جنگ میں آپ جیت جایا کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی پتہ ہے؟ ایک جنگ میں لڑ رہے تھے، لڑتے لڑتے کیا ہوا، آپ کی ٹوپی مبارک، جو ٹوپی پہنے تھے وہ ٹوپی زمین پر گر جاتی ہے۔ اللہ اکبر، دشمن چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، جنگ کا نقشہ بنا ہوا ہے، اور جنگ کا نقشہ جب بن جاتا ہے، دشمنوں کے سامنے لڑائیاں جب شروع ہو جاتی ہے، اس وقت ٹوپی گر رہی ہے کہ کیا گر رہا ہے یہ نہیں دیکھا جاتا ہے، بلکہ دشمن سے مقابلہ کیا جاتا ہے۔ لیکن صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی جب ٹوپی گری ہے زمین پر، تو آپ تلوار کو نہیں دیکھ رہے، نیزے اور بھالے کو نہیں دیکھ رہے، بلکہ آپ ٹوپی اٹھانے کے لیے نیچے جھکے۔ پوچھنے والے نے پوچھا اے صلاح الدین، ہم تمہیں بہت بڑا بہادر سمجھتے تھے، بڑا ہوشیار جو ہے سپاہی سمجھتے تھے، لیکن تم تو نہ سمجھ ہو کہ جنگ کا ماحول ہے، جنگ کا نقشہ ہے، دشمن تمہارے ارد گرد کھڑے ہوئے ہیں اور تم اپنی ٹوپی کو اٹھانے کے لیے جھکتے ہو۔ آپ نے فرمایا جتنی بھی جنگیں میں نے جیتی ہے اسی ٹوپی کی بدولت جیتی ہے، اس لیے کہ یہ ٹوپی کے اندر میرے نبی کا منہ مبارک ہے، منہ مبارک کی برکت ہوتی ہے کہ ہر میدان اللہ مجھے جیت عطا فرماتا ہے، ہر میدان صلاح الدین ایوبی کا ہوتا ہے۔ ایسے عاشق رسول تھے۔ بہرحال پھر مسلمانوں کے ہاتھ میں بیت المقدس آ گیا، پھر مسلمان قابض رہے، عبادت کرتے رہے، اذانیں ہوتی رہی، لیکن اس کے بعد جیسے ہی پچھلی سینچری جو گزری، پچھلی صدی 1921 کے بعد سے جو سال کی شروعات ہوئی 1921 میں، جب پوری دنیا سے ان یہودیوں کو مارا جا رہا تھا، ہٹلر نے یہودیوں کا اتنا قتل عام کیا تھا کہ ان کے سروں کے مینار بنا دیے گئے تھے، اتنا یہودیوں کو ہٹلر نے مارا تھا۔ اللہ اکبر، پھر لوگوں نے چنتا جتائی کہ یہودیوں پر ظلم ہو رہا ہے، انہیں ستایا جا رہا ہے، انہیں مارا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، پھر کیا ہوا؟ فیصلہ یہ ہوا کہ فلسطین کی ایک سرزمین کا ایک ٹکڑا ان 4000 یہودیوں کو رہنے کے لیے دیا گیا، صرف 4000 یہودی، جبکہ کوئی ملک انہیں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھا، کوئی ملک انہیں ایکسپٹ نہیں کر رہا تھا۔ اس وقت فلسطین کے غیور مسلمانوں نے، فلسطین کے ایمان والے مسلمانوں نے اپنی سرزمین ان یہودیوں کے حوالے کی، صرف رہنے کے لیے 4000 یہودی اس سرزمین پر آباد ہوئے۔
اس کے بعد دھیرے دھیرے پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی یہودی آباد تھے وہ ہجرت کر کے اللہ اکبر فلسطین میں آباد ہونے لگے. لاکھوں کی تعداد ان یہودیوں کی ہو گئی. اور پتہ ہے آپ کو ہٹلر کو لوگوں نے کہا تھا کہ ہٹلر نے بہت ظلم یہودیوں کے اوپر کیا ہے. تو ہٹلر نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا تمہیں پتہ نہیں کہ میں ان یہودیوں کو کیوں مارتا ہوں. ان یہودیوں کو مارنے کی وجہ یہ ہے کہ ہر سازش کے پیچھے مجھے ان یہودیوں کا ہاتھ ملا ہے. اور بلکہ کچھ یہودیوں کو چھوڑ دیا تھا اور یہ کہا تھا میں ان کو کیوں مارتا تھا یہ تمہیں پتہ چل جائے گا. آج ہمیں پتہ چل رہا ہے. آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ فلسطین کی سرزمین پر اللہ اکبر یہ آباد ہوئے. اور جب آباد ہوئے لاکھوں کی تعداد ہوئی, پھر امریکہ اور بڑے بڑے ملک جو ان کے سپورٹ میں آئے تو ان لوگوں نے اس سرزمین کو ایک کنٹری میں بدل دیا کہ اب یہ ایک کنٹری ہے, نام اسرائیل رکھ دیا. اور اس کے مقابلے میں پھر عربوں کے اندر جنگ شروع ہوئی. عربوں میں جنگ شروع ہو گئی. جتنی جنگیں ہوتی یہ اسرائیل یہ یہودی اتنے مضبوط ہوتے جاتے, اپنے پاؤں اپنے پیروں کو پھیلاتے جاتے. اللہ اکبر. اور اس وقت جب ہمارے دیش میں ہمارے ملک میں آزادی کا مسئلہ تھا, اس وقت ان یہودیوں نے بڑے بڑے ملکوں سے سکے لگا کر اسے ایک کنٹری میں بدل دیا. تو وہ سرزمین فلسطین کے مسلمانوں کی سرزمین تھی. اللہ اکبر. روزانہ مسلمانوں کا قتل ہو رہا, ایک قتل ہو رہا, دو قتل ہو رہا, 5. انسان کتنا برداشت کرے؟ برداشت کرنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے نا. اللہ اکبر. پھر ان لوگوں نے حملہ کیا تو جوابی حملہ ایسا آیا کہ اللہ اکبر ایک پورا علاقہ, پورا شہر جسے غزہ کہتے ہیں, پورے شہر کو کھنڈر میں تبدیل کر دیا. لیکن افسوس کی بات ہے اللہ اکبر کہ آج اتنے مسلمان حکمرانوں کے ہونے کے باوجود آج فلسطین کے حق میں کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں. آخر ہو کیا گیا ہے؟ مائیں رو رہی ہیں, بچے چیخ رہے ہیں, بچے پکار رہے ہیں, بھوک مری کا شکار ہے, کھانا اندر جانے نہیں دیا جا رہا ہے. میرے آقا نے سچ فرمایا تھا کہ ایک جماعت ایسی ہوگی, ایک جماعت ایسی ہوگی جو حق کے لیے ہمیشہ لڑے گی. سرکار نے فرمایا تھا وہ جماعت بیت المقدس کے ارد گرد ہوگی. آج ہمیں پتہ چل گیا ہے وہ جماعت کوئی اور نہیں, وہ جماعت فلسطین کے مسلمانوں کی جماعت ہے. اللہ اکبر. انہیں بھوکا تو رکھا جا سکتا ہے لیکن ان کے ایمان کا سودا نہیں کیا جا سکتا. ارے کیسا صبر ہے ان کے اندر کہ بچوں کے لاشیں ہاتھ میں اٹھا کر بھی کہہ رہے ہیں مولا یہ بھی قبول فرما. کیسا صبر ہے ان کے اندر کہ اللہ اکبر ایک لمبے وقت تک انہیں قتل کیا گیا, شہید کیا گیا. اور اس کے بعد بیچ میں خبر ملی تھی کہ اللہ اکبر جو ہے جنگ کو روک دیا جائے. اور اللہ اکبر جو بھی ان لوگوں نے معاہدہ کیا تھا جنگ رک گئی. ان لوگوں کے اندر خوشی کا ماحول تھا. اللہ اکبر. میں پہلے کی بات بتا رہا ہوں, یہ دوسرا جوابی حملہ ہے. اس سے پہلے کی بات, جنگ رک گئی تو ہم اور آپ کیا کرتے؟ جو ہمارے گھر گرے تھے, ہمارے مکانات گرے تھے, ہم انہیں تعمیر کرتے, ہم انہیں بنواتے. لیکن فلسطین کے وہ مسلمان ہیں کہ جنگ رکنے کے بعد رمضان کے قریب میں مہینہ لگ چکا تھا, ان لوگوں نے سب سے پہلے خوبصورت مسجدیں تعمیر کرنا شروع کی, ٹینٹ کی شکل میں اللہ کے گھر کو بنانا شروع کیا کہ سب سے پہلے ہماری عبادت گاہیں ہوں گی, ہماری مسجدیں ہوں گی, ہم نماز کو پڑھیں گے, گھر تو بعد میں بھی بن جائیں گے. لیکن وہ مسلمانوں پر پھر رمضان المبارک میں حملہ کر دیا گیا. حد تو یہ ہو گئی, ایسی حد کی لوگوں نے اللہ اکبر کہ ایسا بم ابھی کچھ دن پہلے برسایا کہ آپ کے آنکھوں سے وہ منظر گزرا ہوگا کہ کئی بچے اللہ اکبر کئی لوگ ہوا میں اڑتے ہیں, ہوا میں ان کے لاشیں اڑتے ہیں. گویا کہ وہ لاشیں کہہ رہے تھے اے دنیا کے مسلمان حکمرانوں سنو سنو, بہت آوازیں ہم نے لگا لی لیکن اب ہماری آواز پروردگار کی بارگاہ میں جاتی ہے. مولا دیکھ یہ منظر, اور دنیا کو یہ منظر دکھا رہے تھے سوئے ہوئے مسلمانوں دیکھو اب تو ہمارے لاشیں ہواؤں میں اڑائے جا رہے ہیں. اس کے بعد بھی اللہ اکبر ہمیں افسوس نہیں. وہ کہاں گئے عرب کے لیڈر؟ اللہ اکبر. وہ کہاں گئے عرب کے حکمران جو کہتے ہیں جو ان کے حمایتی بنتے؟ آج تم کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں تو کیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ منظر نہیں پتا ہوگا؟ ارے میرے آقا کی شان تو وہ ہے,
حضور فرماتے ہیں اگر کوئی مالدار دنیا سے چلے جائے نا تو اس کا مال اس کی اولادوں کو تقسیم کر دینا، اور اگر اس مالدار کا کوئی قرضہ ہو تو مجھ محمد الرسول اللہ سے لے جانا۔ وہ سرکار نہیں جانتے ہوں گے فلسطین کا حال کیا ہے؟ دنیا مدد کرے نہ کرے، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ فلسطین کے مسلمانوں کا حال ہے، ہم کر کچھ نہیں سکتے، لیکن یاد رکھیں دعا مومن کے لیے ہتھیار ہے، ہم ان کے حق میں دعا کر سکتے ہیں، صرف دعائیں کرتے رہیں، پروردگار ان کے حق میں بہتر فیصلہ فرمائے۔ یاد رکھیں کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں نا، ایک تو دعا کرنے کا ہمیں اختیار ہے، دوسرا جو بھی ان اسرائیل والوں کے ان یہودی طاقتوں کے پروڈکٹس ہم استعمال کرتے ہیں، ہم کھاتے ہیں، اللہ اکبر، ہم پیسہ دے رہے ہیں اور ہمارے ہی مال سے ان کو منافع ہوتا ہے، اور وہی منافع سے بم بارود خرید کر ہمارے بھائیوں پر داغے جا رہے ہیں۔ تو ہم اتنا تو کر سکتے ہیں نا، کم سے کم انہیں تجارت میں آگے نہ بڑھنے دیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ 5-10 روپے کی چیز ہم نہیں کھائیں گے تو ان کو کیا فائدہ ہو جائے گا، ہر انسان یہی سوچے گا، تو کیسے ہوگا؟ ہر انسان اتحاد کے ساتھ ان کا بائیکاٹ کر دے، ان کے سامان کا، ان کی تجارتی سامان کا بائیکاٹ کر دے، انہیں کم سے کم اتنا تو ضرور ہے کہ ہمارا مال ان کے قتل میں شامل نہیں ہوگا۔ دعا کرے پروردگار عالم فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے۔ مولا جو بھی حالات ہے